اللہ کے نبی فرماتے ہیں جب تم میدان جنگ کے اندر ہو اور لوگ ہلاک ہو رہے ہیں، وَإِيَّاكَ وَالْفِرَارَ مِنَ الزَّحْفِ، میدان جنگ چھوڑ کے مت بھاگنا، بزدل مت بن جانا۔ او مسلمانوں، اسلام بزدلوں کا دین نہیں ہے، اسلام بہادروں کا دین ہے، اسلام ہمت والوں کا دین ہے۔ مشکل سے مشکل حالات آ جائیں، پیٹ پھیر کر کے بھاگنے کی کوشش نہ کرنا۔ میں جانتا ہوں ملک کے حالات کیسے چل رہے ہیں، بڑی تیزی سے یہ خبریں بھی آج کل آ رہی ہیں، مسلمان لڑکیاں مرتد ہو رہی ہیں، مسلمان لڑکے مرتد ہو رہے ہیں۔ یہ واقعات کیوں ہو رہے ہیں؟ کیونکہ ہم نے اپنی بچیوں کو بتایا ہی نہیں کہ ایمان کو بچانا کتنا اہم کام ہے۔ ہم نے کبھی سمیہ کی سیرت اپنی بچیوں کو نہیں بتائی، ہم نے کبھی خدیجہ کی زندگی بچیوں کو نہیں بتائی، ہم نے کبھی اماں عائشہ کی زندگی کے بارے میں نہیں بتایا۔ او لوگوں، اسلام کا ماننے والا، اسلام کا سچا ماننے والا کبھی مرتد نہیں ہوتا ہے۔ جو مرتد ہو جائے، جو اسلام کو چھوڑ دے، اس کا مطلب کہ اس نے اسلام کو سمجھا ہی نہیں ہے۔ اسلام تو وہ دین ہے، اکبر الہ آبادی نے کہا تھا اسلام کی فطرت میں قدرت نے لچک دی ہے، اتنا ہی ابھرے گا جتنا کہ دباؤ گے۔ آج کتنا پروپیگنڈا ہو رہا ہے میڈیا میں اسلام کے خلاف، لیکن اس سے اسلام ختم نہیں ہو جائے گا میرے پیارے ساتھیوں۔ پھوکوں سے یہ چراغ بجھایا نہ جائے گا۔ یہ دین اللہ کا ہے، یہ اللہ کا نور ہے، اور اللہ اپنے نور کی حفاظت کرے گا۔ میرے پیارے ساتھیوں، اللہ کے نبی کہہ رہے ہیں جنگ کے میدان سے پیٹ پھیر کر کے مت بھاگنا۔ ساتویں چیز، وَإِذَا أَصَابَ النَّاسَ مُوتَانٌ وَأَنْتَ فِيهِمْ فَاصْبُرْ۔ اور اے معاذ بن جبل، جب لوگوں کے اوپر کوئی وائرس آ جائے، کوئی وبا آ جائے، کوئی بیماری آ جائے، تو تم اس وقت اگر لوگوں کے بیچ میں ہو تو وہیں پر ثابت قدم رہنا، وہاں سے مت بھاگنا۔ پتہ یہ چلا اسلام انفیکشن پھیلانے سے منع کرتا ہے۔ جس بیماری سے انفیکشن پھیلنے کا ڈر ہو، اس بیماری کو ہمیں دوسروں تک پہنچانے کی ہر کوشش سے اپنے آپ کو بچانا ہے۔ جیسے کسی کو ٹی بی کی بیماری ہو جائے تو ڈاکٹر بولتے ہیں ٹی بی کے مریض کا تولیہ الگ ہونا چاہیے، اس کا کپڑا الگ ہونا چاہیے، کیونکہ ٹی بی کی بیماری بہت تیزی سے پھیلتی ہے۔ تو جو بیماریاں انفیکشن ہے جن کے اندر، اگر اس میں سے کوئی بیماری آپ کو ہو گئی ہے، اللہ کے نبی میڈیکل کا ایک اصول بتا رہے ہیں کہ انفیکشن والی بیماری اگر آپ کو ہو جائے تو اس بیماری میں آپ جہاں پر ہیں وہیں پر رہیے، دوسروں کو اپنا وائرس مت پھیلائیے۔ جو لوگ سگریٹ پیتے ہیں، بیڑی پیتے ہیں، ڈاکٹروں کا کہنا ہے کہ بیڑی پینے والا، سگریٹ پینے والا جتنا اپنے آپ کو نقصان پہنچاتا ہے، اس سے زیادہ اپنے آس پاس کے لوگوں کو نقصان پہنچاتا ہے۔ تو اس حدیث میں بیڑی پینے والے بھی آگے، سگریٹ پینے والے بھی آگے کہ اللہ کے واسطے کوئی ایسا کام مت کرو جس سے دوسروں کو تکلیف پہنچے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا جب تم اس حالت میں ہو کہ کوئی وبا پھیلی ہوئی ہے، کوئی انفیکشن پھیلا ہوا ہے، تو تم وہیں پر رہو، اس جگہ کو چھوڑ کر کے مت جاؤ۔ آٹھویں چیز، وَأَنفِقْ عَلَىٰ عِيَالِكَ مِن طَوْلِكَ، اور اے معاذ بن جبل تو اپنے گھر والوں کے اوپر اپنی استطاعت کے مطابق خرچ کیا کر۔ اسلام اگر فضول خرچی سے منع کرتا ہے تو اسلام کنجوسی سے بھی منع کرتا ہے۔ آپ کو اللہ تعالیٰ نے اگر نوازا ہے، اپنی بیوی کو اچھا کپڑا بھی پہناؤ، اپنی بیوی کو اچھا کھانا بھی کھلاؤ، اپنے بچوں کو اچھا کھانا بھی کھلاؤ۔ میرے پیارے ساتھیوں، چمڑی چلی جائے دمڑی نہ جائے، وہ مزاج اگر کسی کا ہے تو کان کھول کے سن لے، یہ مزاج اسلام کا نہیں ہے۔ اسلام اگر فضول خرچی کے خلاف ہے تو اسلام کنجوسی کے بھی خلاف ہے۔ اللہ کے نبی تو یہاں تک فرماتے ہیں کہ اگر آپ اپنی بیوی کو کھانا کھلاتے ہیں اس پر بھی آپ کو ثواب ملے گا۔ اگر اللہ کو راضی کرنے کے لیے حتی اللقمۃ التی تضع فی امرأتک، اگر اپنی بیوی کے منہ میں اگر آپ لقمہ بھی ڈالتے ہیں، کھانا بھی کھلاتے ہیں، اس پر بھی میرے پیارے ساتھیوں آپ کو ثواب ملے گا۔ لہٰذا اپنے بال بچوں پر خرچ کیجئے۔ آج بہت سارے کپڑے کا خیال نہیں کرتا، ہمیں اچھا کھلاتا نہیں ہے، ہمارے شوہر کی آمدنی اچھی ہے، اس کی انکم اچھی ہے، مگر
ہمارے پاس ایسے میسیجز بھی کبھی کبھی آتے ہیں عورتوں کی طرف سے بھی اور بعض نوجوانوں کی طرف سے بھی، ہمارے ماں باپ ہماری ضرورتوں کا خیال نہیں کرتے، ہمارے باپ کی اچھی آمدنی ہے اپنے بیٹوں کا خیال نہیں کرتا ہے۔ میرے پیارے ساتھیوں، اللہ کے نبی نے ہمیں حکم دیا ہے وَأَنفِقْ عَلَىٰ عِيَالِكَ مِن قَوْلِكَ، اپنی طاقت کے مطابق، اپنی استطاعت کے مطابق اپنے بال بچوں کے اوپر آپ خرچ کیجئے۔ یہ اللہ کے نبی کی 8ویں نصیحت ہے۔ اور 9ویں نصیحت کیا ہے؟ وَلَا تَرْفَعْ عَصَاكَ عَنْهُمْ أَدَبًا، اپنے بال بچوں کو سکھانے کے لیے، تعلیم دینے کے لیے اگر چھڑی کا استعمال کرنا پڑے تو چھڑی کا بھی استعمال کرو۔ جب تمہارا بچہ چھوٹا تھا، کوئی غلط کام کیا اس نے، تم نے لاڈو پیار کر کے اس بچے کا حوصلہ بڑھا دیا، کل وہی بچہ جب بڑا ہونے کے بعد وہی کام کرنے لگا، چھوٹا تھا، اسکول میں پڑھتا تھا، چھوٹی چھوٹی بچیوں کو پریشان کرتا تھا، تمہارے سامنے کمپلینٹ آئی، تم نے اپنے بچے کی سائیڈ لے لی، تم نے بچے کو ایک بار بھی نہ ڈانٹا نہ مارا کہ تو لڑکیوں کو بچیوں کو کیوں چھیڑ رہا ہے۔ تم نے چھوٹے بچے کو اگر بچپن میں سکھایا ہوتا کہ دوسروں کی بچیوں کو اور دوسروں کی بیٹیوں کو ستایا نہ کر، تو جوان ہونے کے بعد یہ ایان جیسے لڑکوں کی مثال ہمارے سامنے نہ آتی۔ میرے پیارے ساتھیوں، آپ اپنے بچوں کو بچپن سے حیا کا سبق سکھائیے۔ معاف کرنا، آج ہمارے بچے یوٹیوب کے ذریعے جوان ہو رہے ہیں، موبائل کے ذریعے جوان ہو رہے ہیں۔ ہمارے بچے ماں باپ سے زیادہ تو یوٹیوب کی بات مانتے ہیں، ماں باپ سے زیادہ تو موبائل کی بات مانتے ہیں۔ حالات تو یہاں تک پہنچ گئے ہیں، بچہ بغیر موبائل کے کھانا نہیں کھاتا ہے، جب تک ویڈیو نہ دکھایا جائے بچہ کھانا نہیں کھاتا ہے۔ بچہ اسکول جانے کے پہلے جب تک موبائل نہ دکھایا جائے وہ اسکول جانے کے لیے تیار نہیں ہوتا ہے۔ اور لوگوں، اتنا زیادہ موبائل کو اپنے بچوں کی مجبوری نہ بناؤ، ورنہ کل جوان ہونے کے بعد یہی بچہ جب 24 گھنٹہ موبائل سے چپکا رہے گا تو کیا کیا کانڈ کرے گا آپ سوچ بھی نہیں سکتے ہیں۔ وَلَا تَرْفَعْ عَصَاكَ عَنْهُمْ أَدَبًا، اپنے بچوں کو اور اپنے گھر والوں کو اگر ان کو مارنے کے لیے تمہیں چھڑی کا استعمال کرنا پڑے تو اس سے بھی تم پیچھے مت رہنا۔ اسی لیے اللہ کے نبی فرماتے ہیں جب تمہارے بچے 7 سال کے ہو جائیں تم ان کو نماز کا حکم دو، اور جب تمہارے بچے 10 سال کے ہو جائیں اور نماز نہ پڑھے تو ان کی پٹائی کرو۔ اگر آپ نے 10 سال کے بچے کو ایک ٹائم کی نماز چھوڑنے پر اگر چھڑی سے مارا ہوتا تو آج 18-20 سال کا آپ کا لڑکا بے نمازی نہ ہوتا۔ اور لوگوں، ہمارا مسئلہ تو یہ ہے، ہم تو خود بے نمازی، ماں تو خود بے نمازی، باپ خود بے نمازی، تو بچے کو کس منہ سے نمازی بنائیں گے ہم؟ چھڑی کا استعمال کرنے کی تعلیم دی اللہ کے نبی نے۔ پتہ یہ چلا اتنا آسان کام نہیں ہے ماں باپ بننا، بچوں کی تربیت کرنا اتنا آسان کام نہیں ہے۔ میری پیاری ماں بہنوں، یہ جوان لڑکیاں جو آج بے پردگی کر رہی ہیں، بے حیائی کر رہی ہیں، ایسا تو نہیں ہے کہ جب وہ گھر سے کپڑا پہن کر کے نکلی تھی ان کی ماں کے اوپر، ان کی ماں کی آنکھ پر پٹی بندھی ہوئی تھی، ماں بھی دیکھ رہی تھی میری بیٹی کس حالت میں گھر سے نکل رہی ہے، باپ بھی دیکھ رہا تھا میری بچی کس حالت میں گھر سے نکل رہی ہے۔ بیٹی جوان ہو چکی ہے، بیٹی 15-16 سال کی لڑکی ہو چکی ہے، جوان لڑکی بے پردہ سج سور کر کے لپسٹک لگا کر کے میک اپ کر کے نکل رہی ہے۔ اگر ماں باپ کو کوئی اعتراض نہیں ہے اور ماں باپ نے نکلنے کی اجازت دی ہے، اس کا مطلب یہ ہوا کہ ماں باپ خود اپنی بچی کو بے حیا بنا رہے ہیں۔ یہ کچھ سوالات ہیں۔ اللہ اکبر۔ وَلَا تَرْفَعْ عَصَاكَ عَنْهُمْ أَدَبًا، اپنے بچوں کی تعلیم اور تربیت میں اگر چھڑی کا استعمال کرنا پڑے تو پیچھے مت ہٹنا۔ یہ اللہ کے نبی کی 9ویں نصیحت ہے میرے ساتھی۔ اور 10ویں نصیحت کیا ہے؟ وَأَخِفْهُمْ فِي اللَّهِ، اپنے بچوں کے دل میں اللہ کا ڈر پیدا کرو۔ او لوگوں، آج میڈیا والے لاکھ زہر پھیلا رہے ایان کے خلاف،
اور ایان کے ذریعے پوری مسلم کمیونٹی کے خلاف زہر پھیلا رہے ہیں۔ لیکن ہمیں بھی تو یہ سوچنا پڑے گا کہ کاش ہم نے اپنے بچوں کی تعلیم و تربیت پر توجہ دی ہوتی، ہم نے ان کے دل میں اللہ کا ڈر پیدا کیا ہوتا، ہم نے بتایا ہوتا کہ دوسروں کی بہن بیٹیوں کی عزت کے ساتھ کھیلنا یہ اسلام میں حرام ہے، یہ بچوں کو سکھایا ہوتا تو شاید یہ حالات نہ آتے۔ وَأَخِفْهُمْ فِي اللَّهِ، اپنے بچوں کے دل میں اللہ کا ڈر پیدا کرو میرے پیارے ساتھیوں، اپنے بچوں کو بتاؤ حلال کیا ہے، حرام کیا ہے، جائز کیا ہے، ناجائز کیا ہے۔ اللہ کے پیارے نبی مسجد میں بیٹھے ہوئے ہیں اور 5 سال کا آپ کا نواسا حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد میں آتے ہیں اور وہیں پہ زکوٰۃ کی کھجور رکھی ہوئی ہے اور ایک کھجور منہ میں اٹھاتے ہیں اور منہ میں ڈالنے لگتے ہیں۔ اللہ کے نبی کی نظر پڑتی ہے، اللہ کے نبی چاہتے ڈائریکٹ کھجور چھین کے پھینک دیتے، مگر بچے کو کی تربیت اس سے نہ ہوتی۔ آپ نے اس 5 سال کے بچے سے کہا کخ کخ، بیٹا تھوک دے، بیٹا نکال دے۔ اما شعورت انا لا ناکل الصدقہ، اے میرے بچے کیا تو نہیں جانتا تو محمد کا نواسا ہے، تو محمد رسول اللہ کا بیٹا ہے، تو میرے اہل بیت میں سے ہے اور محمد رسول اللہ کے اہل بیت کے لیے زکوٰۃ کی رقم حرام ہے، ہم زکوٰۃ کی کوئی چیز نہیں کھا سکتے، بیٹا اس کھجور کو نکال دے۔ اللہ کے نبی 5 سال کے بچے کو حلال اور حرام کے بارے میں بتا رہے ہیں۔ آپ کا لڑکا 20 سال کا ہو گیا، آپ کی لڑکی 20 سال کی ہو گئی، آپ نے کب اس کو حلال و حرام کے بارے میں بتایا ہے؟ میرے پیارے ساتھیوں، یہ نبی کی نصیحت، اس کو گرے باندھ لیجئے، اس کو پلے باندھ لیجئے۔ وَأَخِفْهُمْ فِي اللَّهِ، اپنے بچوں کے دل میں اللہ کا ڈر پیدا کیجئے۔ یہ 10 نصیحتیں ہیں جو سونے کے حروف سے لکھے جانے کے قابل ہیں۔ ان 10 نصیحتوں پر اگر ہم عمل کر لیں انشاءاللہ ہمارے گھر کا ماحول بھی اچھا ہو جائے گا اور بہت ساری برائیوں سے ہمارا سماج بچ سکتا ہے۔ اب آئیے یہ چند سوالات آئے ہیں، جلدی جلدی ان کا جواب دے کر کے ہم بات ختم کرتے ہیں۔ جانور کو ذبح کرتے وقت 3 مرتبہ بسم اللہ کیسا ہے؟ 3 مرتبہ کہنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، اللہ کے نبی سے 1 ہی مرتبہ بسم اللہ کہنا ثابت ہے۔ بسم اللہ اللہ اکبر پڑھ کر کے آپ جانور کو ذبح کر دیں، 3 بار کی کوئی ضرورت نہیں۔ میری بیوی شرک کرتی ہے اور میری بات نہیں مانتی ہے تو اس کو اپنے نکاح میں رکھنا کیسا ہے؟ اگر واقعی میں کھلم کھلا ایسا کوئی کام کر رہی ہے جو شریعت کی نظر میں شرک ہے تو بیوی سے کہیے کہ وہ توبہ کرے، اگر وہ توبہ نہیں کرتی ہے تو پھر اس بیوی کو نکاح میں نہیں رکھنا چاہیے۔ شرک سے بڑا کوئی پاپ نہیں ہے اور شرک کو کمپرومائز نہیں کیا جائے گا۔ بیوی شرک کر رہی ہے اور آپ اس کو نظر انداز کریں، یہ مناسب نہیں ہے۔ شرک سے بڑا کوئی پاپ نہیں ہے، اس کو سمجھائیے، اس کو توبہ کی دعوت دیجیے، اگر نہیں مانتی ہے تو پھر آپ اس سے جدائی اختیار کر لیجیے۔ کون کون سی نماز میں سلام پھیرنے کے بعد اللہ اکبر اور استغفر اللہ پڑھ سکتے ہیں؟ فرض نمازوں کے بعد، ہر فرض نماز کے بعد اللہ اکبر، استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ، اور باقی جتنے اذکار اور دعائیں ہیں وہ سب پڑھنا ہے۔ سنت نمازوں کے بعد میرے علم میں ثابت نہیں ہے، اگر کوئی عادت بنی ہے اور کسی کی زبان سے نکل گیا اللہ اکبر استغفر اللہ تو وہ الگ بات ہے، لیکن جو اللہ کے نبی کی سنت ہے، جو معمول ہے، جو طریقہ ہے وہ یہ ہے کہ فرض نمازوں کے بعد اللہ اکبر استغفر اللہ کہا جائے۔ کیا سنت نماز میں سورہ فاتحہ کے بعد کیا لکھا ہے؟ چاروں رکعت میں سورہ ملا سکتے ہیں؟ ملا سکتے ہیں۔ سنت میں کیا فرض میں بھی ملا سکتے ہیں؟ فرض نماز جیسے آپ ظہر کی نماز پڑھ رہے ہیں تو ظہر کی نماز میں آپ تیسری رکعت اور چوتھی رکعت میں سورہ فاتحہ کے ساتھ کوئی اور سورت بھی پڑھ سکتے ہیں۔ اگر آپ صرف سورہ فاتحہ پڑھیں تو وہ زیادہ بہتر ہے، وہی عام طریقہ تھا اللہ کے نبی کا، لیکن تیسری اور چوتھی رکعت میں بھی اللہ کے نبی نے کبھی کبھی سورتوں کو بھی ملا کے پڑھا ہے، لہٰذا آپ ملا کے پڑھ سکتے ہیں، سنت میں بھی پڑھ سکتے ہیں، فرض میں بھی پڑھ سکتے ہیں، کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ جس کا شوہر نماز نہیں پڑھتا ہے کیا اس کی بیوی اس کے نکاح میں رہ سکتی ہے؟ دیکھیے بعض علماء نے تو یعنی اگر کوئی شخص نماز نہیں پڑھتا ہے تو اس کو کافر قرار دیا، اور کافر ہے تو پھر بیوی نکاح میں بھی نہیں رہ سکتی، ایسا کچھ علماء کا فتویٰ ہے۔ لیکن جو صحیح بات ہے وہ یہ ہے کہ اگر کوئی انسان نماز نہیں پڑھتا ہے سستی کی وجہ سے لیکن نماز کو مانتا ہے، یہاں نماز فرض ہے، اس کی اہمیت کو مانتا ہے لیکن اپنی سستی اور کاہلی کی وجہ سے نماز نہیں پڑھتا ہے تو وہ انسان بہت بڑا گنہگار ہے لیکن کافر نہیں ہے، اور جب کافر نہیں ہے تو نکاح باقی رہے گا، بیوی نکاح میں رہے گی، لیکن بیوی کو چاہیے کہ اپنے شوہر کو ہر طریقے سے، دیکھیے عورت
بہت کچھ منوا سکتی ہے شوہر سے، وہ پیار کے ذریعے، غصے کے ذریعے، اپنی اداؤں کے ذریعے بہت کچھ شوہر سے منوا سکتی ہے۔ اگر شوہر بے نمازی ہے تو بیوی اگر تل جائے تو شوہر کو نمازی بنا سکتی ہے، لیکن اس بنیاد پر نکاح ختم ہو جائے گا ایسا مسئلہ نہیں۔ ہاں اگر کسی کا شوہر انکار کر دے، وہ نماز کو مانتا ہی نہ ہو، نماز کو فرض، تو پھر وہ انسان اسلام سے خارج ہو جائے گا اور پھر نکاح بھی ٹوٹ جائے گا۔ 4 رکعت والی نماز میں سنت ہو یا فرض، دوسری رکعت میں درود شریف پڑھ سکتے ہیں؟ یعنی یہ پوچھنا یہ چاہ رہے ہیں کہ 2 رکعت پڑھنے کے بعد جو ہم اتحیات میں بیٹھتے ہیں تو کیا اس میں ہم درود شریف پڑھ سکتے ہیں؟ بالکل پڑھ سکتے ہیں، درود شریف پڑھ سکتے ہیں، پڑھنا بہتر ہے۔ اور اگر آپ صرف اتحیات پڑھ کے تیسری رکعت کے لیے کھڑے ہو جائیں تو بھی کوئی حرج کی بات نہیں ہے، درود شریف پڑھنے میں کوئی حرج کی بات ہے، پڑھ بھی سکتے ہیں، نہیں بھی پڑھ سکتے ہیں، دونوں طریقہ جائز ہے۔ رمضان کے مہینے میں 6 سال پہلے رمضان کے مہینے میں بیوی کے ساتھ ہم بستری کر لیا، کفارہ ادا نہیں کیا، ایک بچہ ہے، حدیث کی روشنی میں کیا یہ مشورہ دے؟ دیکھیں کفارہ اگر ادا نہیں کیا ہے، روزے کی حالت میں اگر کسی نے بیوی کے ساتھ جمع کر لیا ہے تو اس کا کفارہ یہ ہے کہ 60 دن تک لگاتار روزہ رکھا جائے، اگر اس کی طاقت نہیں ہے تو 60 مسکینوں کو کھانا کھلایا جائے، اور اگر اس کی بھی طاقت نہیں ہے تو پھر انسان اللہ تعالیٰ سے توبہ اور استغفار کرے۔ تو یہ کفارہ بہرحال اس کو دینا ہے، اور اگر اس نے نہیں دیا ہے تو وہ گناہ پر گناہ کر رہا ہے۔ اب جب اس کو یہ احساس ہو رہا ہے کہ ہاں مجھے کفارہ ادا کرنا چاہیے تھا، اگر پیسے والا آدمی ہے، اللہ تعالیٰ نے نوازا ہے تو 60 مسکینوں کو کھانا کھلا دے، اور اگر اس کے پاس اس کی طاقت نہیں تو 60 دن تک لگاتار 2 مہینے تک لگاتار روزہ رہے، یہ اس کا کفارہ ہے۔ یہ کفارہ دیے بغیر اس کی جان نہیں چھوٹے گی۔